اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہر شخص پریشانی میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، اور ہر آدمی الجھنوں کا شکار ہے۔ ہم مسلمانوں کے اوپر عالمی سطح پر حالات ہیں، کبھی ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیا۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں۔ حقیقت میں ہمارے دلوں کے اندر لا الہ کا کیا مقصد ہے، ایمان کا کیا مقصد ہے، قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمارے دل کے اندر نقش نہیں ہوا، ہماری زندگی اس کے اوپر کھری نہیں اتری، اور ہم سنت سے، صحابہ کرام کے طریقہ حیات سے، اپنے اکابرین کے طرز حیات سے کوسوں دور ہیں۔ اپنے مقاصد کا، اپنی زندگی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے سامنے جھک جائے، جس چیز کو مسلمان چھوئے وہ اس کی غلام بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو سلام کرے دنیا کی ہر چیز۔ لیکن دوستو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم رنگ و خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرمانروا کا پرستار ہوں، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ آج اگر ہم دنیا میں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے، جب مسلمانوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمتیں، خاص نصرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہوا ہے، شیر کے کان اینٹھ رہا ہے، جدھر چاہتا ہے شیر کو چلاتا ہے، شیر بلا چون و چرا اس کی تابع داری کر رہا ہے۔ اس شخص نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو متعجب دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ اے شیخ سعدی، تم تعجب کیوں کر رہے ہو، تم حیران و پریشان کیوں ہو؟ یہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیر ہے۔ تو از حکم داور گردن مپیش، تو از حکم داور گردن مپیش، کہ گردن نہ پیشت از حکم تو ہیش، کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی چیز تمہارے حکم سے سرتابی نہیں کرے گی۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، تمہاری آس اولاد تمہاری مطیع اور فرما بردار بن جائے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، احکام خداوندی کو بجا لاتا ہے، اور اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیوستہ کر لیتا ہے، اپنے دل و جگر میں اور اپنے دماغ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈال لیتا ہے،
اپنے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ خلد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنی ہر چیز کو مسلمان کر لیتا ہے تو عادت اللہ جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی ہے، انشاءاللہ مدد آئے گی، نصرت اللہ آ کر کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے خاص بندے بنا لے، ہمیں قبول فرما لے۔ اور اس موقع پر حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا ملیشیا کے ایک پروگرام میں، وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے محبت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تعلق رکھتے ہیں اپنے بندوں سے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، دیکھا راستے کے کنارے پر کہ ایک بچھو چلا جا رہا ہے اور دریا کے کنارے پر جا کر کے ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ دریا کے اندر سے ایک کچھوا نکلتا ہے، وہ اس بچھو کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتا ہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے جاتا ہے۔ بچھو اترتا ہے، بچھو اتر کر کے چلتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک خاص داعیہ پیدا ہوا کہ دیکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرشمہ دکھا رہے ہیں۔ لہذا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دریا کو پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر گیا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچھو آگے جاتا ہے اور جا کر کے ایک شخص پڑا سو رہا ہے، اس سے پہلے ایک اژدہا ہے، اژدہا بہت بڑا اژدہا ہے، اس کو زہریلا ڈنک مارتا ہے۔ وہ اژدہا، وہ سانپ اس کے ڈنک کی تاب نہ لا کر کے وہیں مر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کچھ دور ایک نوجوان پڑا ہوا ہے، شراب میں مست ہے، سو رہا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچھو کو بھیج کر اپنے اس بندے کی حفاظت فرمائی ہے، لہذا فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا میں نے اس سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے آج تمہارے اوپر ایک اژدہا، ایک زہریلا سانپ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، تمہاری زندگی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے خالق اور مالک نے تمہاری حفاظت کیسے کی کہ دریا کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو کو بھیجا اور پورا واقعہ بتایا کہ وہ بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے آیا اور اس بچھو کو کچھوے نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف دریا کو پار کرایا اور پھر بچھو آیا، بچھو کی جنگ ہوئی، زہریلے سانپ کو مارا، پھر واپس گیا، وہی کچھوا اسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چھوڑ کر کے آیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شرابی اور شراب میں، حرام میں مست لوگوں کی، سوتے ہوئے لوگوں کی معبود حقیقی، خالق اور مالک کیسے جاگ جاگ کر کے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے اپنے مجمع میں تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے اپنے مجمع میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے فرشتوں میں اور اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں بساؤ، اپنے جگر میں، اپنے ذہن میں بساؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی محبت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو سینے میں اتار لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی طریقے سے آ کر کے رہے گی جیسا کہ صحابہ کرام کے دور میں آئی۔ آج بھی جو ہو براہیم سے ایمان پیدا، آج بھی جو ہو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قبول فرمائے اور اپنی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرشار فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔